السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویورز۔ کیسے ہوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر اللہ پاک کا، میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے زمان رکھے، ایمان والی زندگی عطا کرے، صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے، آمین جی۔ تو میں نے یہاں پہ کیا توری کی آج سبزی بنانے لگی ہوں۔ گرمیوں کی سوغات ہے، بہت ہی اچھی بنتی ہے، بہت ہی مفید بھی ہے کافی امراض کے لیے۔ تو میں نے اس کو چھیلا، کٹنگ کیا اور میں نے اس کو رکھا ہے فریزر میں تاکہ یہ کالے نہ ہو جائے، کیونکہ پانی میں نے اس میں ڈالا نہیں ہے۔ اس کو واش کریں گے تو یہ پانی بہت سارا چھوڑ دیتا ہے، تو میں نے اس کو اسی طرح کٹنگ کر کے فریزر کے اندر تھوڑی دیر رکھ دی ہے، کیونکہ میں جا رہی تھی یہاں۔ تو جی میں نے جو ہے رکھ دیا تھا، توری شوری ہم نے کاٹ کے رکھ دی ہے۔ میں نے کہا سامان لے کے آتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے جا رہی ہوں کنار روڈ پہ میں نے کہا دیکھتی ہوں یہاں پہ کوئی بڑا سارا کوئی شاپنگ مال ہوگا جہاں سے ہم لوگوں نے سارا ویکلی سامان خریدنا تھا، جیسے کہ کچن کا جو بھی ہمارا جو ہے وہ ہم نے لینے جانا ہے۔ تو جی ہم یہاں پہ آ چکے ہیں کنار روڈ پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پہ کیش اینڈ کیری۔ ہمیں پتہ چلا کہ کیش اینڈ کیری ہے، وہاں سے اچھا جو ہے نا وہ ہر چیز مل جاتی ہے ایک ہی چھت کے نیچے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں جی کیش اینڈ کیری پہ، اور ہم نے یہاں پہ انٹری کی ہے، اور جی ہمیں یہاں پہ بہت ہی اچھا لگا ہے۔ تو ہر چیز یہاں پہ ہمیں نظر آ گئی۔ ہم نے کہا چلو جی، قریب بھی ہے، صرف 5 منٹ کی دوری پہ ہے گھر سے۔ تو ہم نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کیا ادھر سے ہم سارا کچھ لے کے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جی جا رہی ہوں یہاں پہ پتی لینے، کیونکہ پتی جو ہے نا، پتی یہاں پہ بہت ہی دانے دار اچھی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے دانے دار پتی جو ہے نا وہ اس کے بغیر چائے کا مزہ نہیں آتا۔ تو دانے دار پتی کو نا سب سے پہلے میں نے جا کے اٹیک کیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بڑے بڑے سائز میں نا دانے دار پتی یہاں پہ پیکنگ پڑی ہے۔ 1/2 kg کی بھی ہیں، 1/2 kg ہے، 1 kg ہے، اور 1 پاؤ کے چھٹانگ کے سارے یہاں پہ پیکج پڑے تھے۔ تو ہم نے جو یہاں پہ لے لی ہے وہ اوپر جو ہے نا بڑے سائز کا ڈبہ لے لی ہے، جو ہے میرا خیال 1/2 kg کا، وہ ہم نے لے لی ہے دانے دار پتی۔ اور یہاں میں تھوڑا سا دیکھ رہی تھی بھی کون سا جو ہے نا وہ مجھے آئیڈیا دے رہی تھی کوئی اور پتی کا، لیکن نہیں، میں نے کہا بھئی ہم تو دانے دار یوز کرتے ہیں سالوں سے، ہم نے وہی لینا ہے۔ تو انہوں نے لے لی ہے وہ۔ اب میں آگے باقی چیزیں لینی تھی، گھی لینا تھا، کوئی چاول، کوئی دالیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے دکھاتے جناب میں یہاں پہ یہ والی پتی لی میں نے، یہ والی، یہ بڑی، یہ والی، یہ اس کے ساتھ پیکنگ میں نا ٹرے لگا ہوا ہے، اور ساتھ میں اس کے لگا ہوا تھا جی کپ لگا ہوا تھا، ایک مگ جو ہوتا ہے چھوٹا سا وہ لگا ہوا ہے۔ نہیں مجھے یہ بڑی، میں نے کہا بڑی سائز کی لوں تاکہ میرا جو ہے نا آرام سے 1 مہینہ نکل جائے۔ تو میں اس طرف دالوں کی طرف چل پڑی ہوں، دال چاول صابن وغیرہ چیزیں تھیں، وہ چیزیں میں نے یہاں پہ لے لی ہیں۔ اور یہ میڈم یہاں پہ مجھے کہہ رہی گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ پاکستانی جو ہے وہ آپ لے لیا کریں، مٹیریل باہر کی نہ لیا کریں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، پاکستانی، ہم خود پاکستان کو لائک کرتے ہیں، اور واقعی جو پاکستان کی پرانی چیزیں زمانے کی ہم یوز کر رہے تھے وہ والی ہمیں بہت ہی کم نظر آتی ہیں۔ تو جو نظر آتی ہیں وہ تو ہم یوز کریں گے نا۔ یہ تو باہر کا ہے، برانڈ ہے یہ لیمن میکس، تو یہ ہم نے نہیں لیا جی۔ تو یہاں پہ جی ہم نے جو بھی لینا تھا سامان ہم نے لے لیا ہے، اور ہم نے بیبی کو کہا اٹھا لے بھی، ہم کیمرہ پکڑا ہوا ہے، چلیں ہمیں اپنا کاؤنٹر پہ لے کے چلیں۔ تو ہم یہاں پہ آ چکے ہیں کاؤنٹر پہ، ابھی آپ وہاں پہ کاؤنٹنگ کروا رہے سامان، ہم نے کاؤنٹنگ کروا لی جناب۔ صحیح نارمل ان کے پرائز ہیں، اچھے پرائزز ہیں۔ یہ کیش اینڈ کیری ہے، ہر شہر میں ہوتا ہے، لیکن اچھے ان کے پرائز اچھے ہوتے ہیں ان کو، اور چیزیں ان کی واقعی ہی اچھی ہوتی ہیں۔ میں نے لا کے استعمال کر کے نا پھر ہی آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ میں نے چائے بھی بنا کے پی ہے پتی کی، اچھی پتی تھی۔ باقی آج کل جو پتی یہی دانے دار آ رہی ہے نا وہ صحیح نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں کوئی نہ اس میں خرابی ہوتا ہے، یہاں تو واللہ عالم، کوئی ایسے لگ رہا ہے پرانی صدیوں سے پرانی پتی پیکنگ میں آ رہی ہے، جیسے عام دکانوں پہ ملتی ہے نا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان کی فریش ہوتی ہے۔ اور یہاں سے ہم نے ساری چیزیں لے لی ہیں۔
تو جی یہاں پہ ہمارا سارا سامان کاؤنٹنگ ہو گیا اور یہاں پہ بل بن رہا ہے. بل ہمارا بہت ہی نارمل بنا ہے اور ہم لوگ جب بڑے ہیپی ہوئے یہاں پہ پرچیزنگ کر کے. اب ہم واپس ہم نے جو ہے نکل آئے جا رہے ہیں گھر پہ جا کے جلدی جلدی بنائیں گے ہم اپنی ریسپی، کیونکہ ریسپی جلدی اس لیے بنائیں گے کہ گیس جو ہے وہ یہاں پہ ملتی ہے 2 سے 3 گھنٹے. 6 بجے گیس آئے گی اور اس کے بعد 8:30 بجے موو کر جاتی ہے. تو ہم نے جلدی جلدی جا کے بنانا ہی ہے اپنی توریاں بنا کے روٹی شوٹی بنائیں گے. جلدی سے فری ہو جاتے ہیں. بہت ہی اچھا ٹائم ہے یہاں پہ. وہ پرانی زمانے کے لیے ہم بہت ترستے تھے کیونکہ بچے کھانا جو ہے وہ کھاتے تھے رات کو 11-12 بجے. تو یہاں پہ گیس کا جو ہے سین یہ ہے کہ گیس یہاں پہ جسٹ 2.5 گھنٹے ملے گا. تو اس میں جلدی جلدی کھانا بنائیں گے، کھانا گرم گرم ان کو کھلائیں گے. تو ورنہ کھانا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر بچے کہتے کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا. مجبوراً ان کو کھانا جو ہے ٹائم پہ کھانا پڑتا ہے. اور ہماری جو یہاں پہ ٹائم ٹیبل جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ چینج ہو جائے گا. الحمدللہ ٹائم پہ کھائیں گے، ٹائم پہ نماز پڑھیں گے، ٹائم پہ سو جایا کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیے جی پیارے پیارے یہاں پہ روڈ بنے ہوئے ہماری سوسائٹی سے بالکل باہر. یہ دیکھیں یہ نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں بہت ہی. الحمدللہ ہمارے فیصل آباد نے بہت ترقی کی ہے. اللہ پاک اس کو اور ترقی دے. تو یہاں پہ دیکھیں کتنی پیارے پیارے یہ بھی مارکیٹ بن رہا ہے. یہاں پہ جو ٹرپل روڈ بنائے ہوئے ہیں یہ مارکیٹ بننے کے لیے ہیں. یہاں پہ جب مارکیٹ اور بن جائے گا، قریب ہو جائے گا، تو پھر ہمیں زیادہ اور جو ہے نا وہ فائدہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ جی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر پہ پہنچنے والے ہیں. بالکل اس کو کنار روڈ کہتے ہیں. فیصل آباد کا کنار روڈ ہے. کنار روڈ سے اندر آئے ہیں تو ساتھ ہی یہ سوسائٹیاں ہیں بڑی پیاری پیاری ہیں. تو جی ہم لوگ آ چکے ہیں گھر پہ. اور میں نے یہاں پہ فوری جو ہے توریاں نکالی فریزر میں سے. میں نے کہا کہیں جم ہی نہ جائیں، لیکن دیکھ لیں توریاں بالکل فریش ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ میں نے توریوں کو جو ہے نا وہ کٹنگ کر کے رکھ دیا تھا، 1 پونا گھنٹہ. تو یہ ہے کہ میں نے اپنا دھو لیا تھا پہلے. ان کو چھیلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، توریوں کو چھیلنے سے پہلے میں نے ان کو دھو کے واش کر کے میں نے چھیلا ہے تاکہ ان کے اندر پانی نہ جائے. کیونکہ پانی زیادہ پہلے سے ان کے اندر پانی ہوتا ہے. دیسی توری تھی، اگر اور اس کو میں واش کر لیتی پانی پانی ہو جاتا. اس لیے میں نے ان کو جو ہے نا کٹنگ کر کے پھر میں نے فریج میں رکھ دیا تاکہ یہ کالے بھی نہ ہوں. کیونکہ ان کو زیادہ رکھنے سے دیر سے کالے ہو جاتے ہیں. جیسے بینگن ہے اسی طرح توریاں بھی کالی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو میں نے اس لیے فریج میں رکھ دی. فریج میں بالکل بھی کالے نہیں ہوئے. میری سبزی بالکل جو ہے نا فریش رہی ہے فریزر کے اندر. ٹھیک ہے. یہاں میں نے ڈالا جی زیرہ ڈال دیا اس میں، اور تھوڑی سی کالی مرچ ثابت ڈال دی ہے، لال مرچ ڈال دی ہے، سوکھا دھنیا ڈالا ہے، اور حسب ذائقہ نمک ڈال دی ہے. تو توریاں بنائیں گے دیسی طریقے سے، بالکل پیور دیسی طریقے سے بنائیں گے. تھوڑا اسپائسی کریں گے. یہاں میں نے ٹماٹر، ادرک، لہسن اور ہری مرچوں کو اچھے سے رگڑا لگا کے نا یہاں پہ گرینڈ میں، اور میں نے اس میں ڈال دی ہے. ٹھیک ہے. کتنے ساری مسالہ جو ہے نا اچھا سا بن جائے گا نا. اس کا مسالہ ہی تو ہوگا. مسالہ بنائیں گے، زیادہ بنائیں گے اور تھک کر کے بنائیں گے تو پھر اس میں توریاں ہم شامل کریں گے. یہاں میں نے اس کو تھوڑا کور کر دیا تاکہ مسالہ ہمارا جو ہے نا اچھا سا سے پانی چھوڑ گھی چھوڑ دی ہے مسالے نے. پھر میں نے کہا نہیں ابھی اور اس کو گلنے کی ضرورت ہے. پھر میں نے تھوڑا سا اور پانی کا چھٹا ڈالا. پھر اس کو میں نے جو ہے نا گھمایا. میں نے کہا یہ اور بالکل میلٹ ہو جائے نا مسالہ، پھر ہی یہ توریوں کا مسالہ اچھا لگتا ہے. بالکل میں آپ کو نیچرل طریقہ سکھاتی ہوں، دیسی طریقہ. ٹھیک ہے. بتاتی ہوں آپ کو. آج کل جو بئی فارمی آئے ہوئے ہیں سارے، وہ انٹرنیشنل طریقے جو آئے ہوئے ہیں نا وہ ان میں ذائقہ نہیں ہوتا. پرانے زمانے کے ذائقے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ بوڑھے ہو گئے. تو یہ جی ہم لوگوں، میں تو بچوں کو کہتی ہوں دیسی طریقہ سے اپنا لیں. تو یہاں میں نے توریاں ڈال دی. دیکھیں کتنا پیارا مسالہ میرا بن گیا تھا کافی سارا. تو اس میں توریاں میں نے 1 kg ڈال دی ہیں. دیکھو پھر بھی اس میں بالکل جو ہے نا وہ برابر ہو گئی. تو یہاں پہ جی ہم نے آٹا لے لیا پرات میں. ہم نے کہا آٹا گوندھ لیتے ہیں جلدی جلدی سے، تاکہ گیس جو ہے نا وہ کہیں بیچارہ چلا نہ جائے اپنے منزل مقام پہ. تو ہم نے جلدی جلدی جو ہے وہ آٹے کو گاندھ لیا. یہاں ہرا دھنیا میں نے مٹھی بھر لے لیا ہے. اس کو میں نے کٹنگ کر کے باریک کر کے ڈال دیا ہے. ہے جب اس کے ہرا دھنیا ڈالیں گے نا پھر آپ کو دیسی ٹیسٹ تب بھی آئے گا کہ جی ہاں توریاں گھر میں بنی ہیں.
تو اس کے دیسی جو ہے نا اس کے ہرا دھنیا نہ ڈالیں تو پھر اس میں وہ والا ٹیسٹ نہیں ہوتا. لیکن آج کل بچے کہتے دھنیا نہ ڈالا کریں، لیکن میں نے تو بھائی ڈال دی ہے. پھر میں نے اس کو کور کر دیا، دم پہ رکھ دیا ہے تاکہ یہ جو ہے اچھا سا، یہاں میں نے آٹا گوندھ کے رکھ دیا ہے بڑے اچھے سے. اب دیکھیے یہاں ماشاءاللہ دیکھ لیں میرا بالکل توریاں جو ہے ریڈی ہو چکی ہیں. حالانکہ میں نے ان کو پانی جو ہے نا نہیں ڈالا، پھر بھی یہ دیکھ لیں توری ٹوٹ جاتی ہے. میں چاہتی تھی کہ توری جو ہے نا وہ ثابت ثابت اس کے قطرے نظر آئیں، لیکن نہیں بھائی، یہ دیسی توری ہے نا، یہ اس نے ایسے ہی ہونا ہے. تو یہ دیکھیں جی یہاں میں نے جو ہے نا پلیٹ میں بھی ڈال دی ہے. باقی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، بہت ہی ٹیسٹ آ رہا ہے. اور اتنی اسپائسی میں نے بنائی ہے نا، میں نے کہا بچوں کو اسپائسی کھاؤ، تو بہت ہی مرچیں اچھی ڈالا کریں نا اسپائسی، ورنہ یہ مٹھی مٹھی ہوتی ہے نا، تو مٹھی نہیں میں نے ہونے دیا ان کو. تو امید کرتی ہوں جی میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ریسپی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بچوں. تو یہاں پتی جو ہے وہ بھی میں لے کے آئی تھی، میں نے کہا ٹیسٹ کر کے یہ بھی آپ کو دکھا دوں. تو اس کی میں نے 1 کپ چائے بنائی ہے اپنے لیے. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں پتی کا کیا ٹیسٹ ہے. تو پتی ڈال دی ہم نے چائے میں. چائے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بہت زبردست بنی ہے. تو یہاں میں لوں گی آپ سے اجازت. خوش رہیے گا، خوشیاں بانٹیے گا، مجھے بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے گا. لیتی ہوں میں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.